الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، اور بے شک ہم نے پہلی امتوں میں بھی رسول بھیجے، آپ سے پہلی امتوں میں بھی رسول بھیجے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جتنی بھی امتیں آئی، اللہ تبارک و تعالی نے ہر امت کی ہدایت کے لیے اس علاقے میں، اس قوم میں رسول بھیجے۔ ایک ایک قوم کے لیے، ایک ایک گروہ کے لیے، ایک مخصوص وقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا قوموں کی ہدایت کے لیے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ تو کوئی قوم مقرر فرمائی، نہ کوئی وقت مقرر فرمایا کہ اتنے وقت تک آپ نبی ہیں۔ تمام دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجا اور قیامت تک کے لیے بنا کر بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسے آپ بلا تشبیہ آپ یوں سمجھیں کہ چراغ ہر گھر کا الگ الگ ہوتا ہے، سورج سب گھروں کا تمام جہان کا ایک ہی ہے۔ سبحان اللہ ہے جی۔ وہ کیا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی ہے جی۔ سبحان اللہ۔ آسمان نبوت کے ستارے ہیں تمام انبیاء، اور آسمان نبوت کے آفتاب ہیں ہمارے نبی ہیں جی۔ سبحان اللہ اکبر۔ تو آپ سے پہلی امتوں کے لیے بھی انبیاء بھیجے گئے۔ پھر ہوا کیا؟ فرمایا وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا مگر اس سے ہنسی کرتے ہیں۔ جتنی بھی امتیں میرے پیارے حبیب پہلے گزری ہیں نا، سب کے پاس نبی بھیجے ہیں، اور سب قوموں نے اپنے انبیاء کا مذاق اڑایا ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تسلی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ اے حبیب، اگر یہ کفار مکہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں تو آپ سے پہلے جتنے انبیاء گئے ہیں یہ ان کے ساتھ بھی ایسا کرتے تھے۔ ان کفار کا طریقہ ہی یہی ہے، ان کی عادت ہی یہی ہے، ان کا رویہ یہی ہے۔ اللہ، ان کے اخلاق کا طریقہ یہی ہے۔ اگر ان کا اخلاق اچھا ہوتا تو یہ سلوک نہ کرتے۔ یہ گزشتہ کافر جتنے بھی آ رہے ہیں یہ بھی انہی کی اولادیں، سب کا یہی طریقہ، یہی حال ہے۔ کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین، ایسے ہی ہم اس ہنسی کو ان مجرموں کے دلوں میں رہ دیتے ہیں، ان مجرموں کے دلوں میں رہ دیتے ہیں۔ جس طرح گزشتہ کفار انبیاء کا مذاق اڑاتے تھے نا، اس طرح یہ بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ رب نے فرمایا کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین، ہم اس ہنسی مذاق کو مجرموں کے دلوں میں اتار دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ قیامت کے دن کفار تو کہہ سکتے ہیں کہ مولا ہم اگر انبیاء سے ہنسی مذاق کرتے تھے تو یہ تو نہیں ہمارے دلوں میں اتارا تھا۔ رب فرماتا نا ہم دلوں میں اتار دیتے ہیں، اس استہزاء کو، اس ہنسی مذاق کو ہم اتار دیتے ہیں۔ ایک بات عرض کر دوں، یاد رکھیے گا، اچھی یا بری، کفر یا ایمان، ہر چیز اللہ نے پیدا کی ہے، ہر چیز۔ آپ ایمان مجمل میں پڑھتے نا والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اچھی تقدیر بری تقدیر اللہ ہی کی طرف سے ہے، میں اس پر ایمان لاتا ہوں۔ تو اچھی اور بری ہر چیز اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو کل قیامت کے دن کیا کفار کہیں گے کہ یا اللہ یہ استہزاء جو ہم انبیاء سے مذاق کرتے تھے یہ بھی تو نے ہی ہمارے دلوں میں ڈالا تھا؟ وہ نہیں کہہ سکتے۔ وجہ یہ ہے کہ پیدا تو سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، لیکن ہر دل کو وہی ملتا ہے دل جس کی طلب کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کفار کفر کی طلب میں رہتے ہیں، رب ان کے دلوں میں کفر کی مور لگا دیتا ہے، اور مومن ایمان کی طلب میں رہتا ہے، اللہ اس کے دل میں ایمان کی مور لگا دیتا ہے جی۔ بلا تشبیہ آپ یوں سمجھ سکتے ہیں، دکاندار تو اپنی دکان پہ ہر چیز لے کر بیٹھا ہے، اس کے پاس زہر بھی ہے کھانے کے لیے، تو دکان پہ جو بھی جاتا ہے وہ اپنی مرضی کی چیز لیتا ہے۔ اب جا کر کوئی زہر لے کر آتا ہے تو قصور کس کا؟ دکاندار کا یا اس لینے والے کا؟ جس نے زہر لیا اس کا قصور ہے۔ یوں ہی سمجھیے بغیر تشبیہ کے، رب دینے والا ہے، ہم لینے والے ہیں۔ ہم جو چیز مانگتے ہیں، جو لیتے ہیں، جس کی ہم کوشش کرتے ہیں، رب ہمیں وہی دیتا ہے۔ اب کسی نے کفر اختیار کیا تو رب نے اس کو وہی دے دیا، کسی نے ایمان اختیار کیا رب نے اس کو وہی دے دیا۔ تو اس میں قصور تو ہمارا اپنا ہے۔ ہماری طلب اگر اچھی ہوگی تو اچھا ملے گا، طلب بری ہوگی تو برا ملے گا۔ ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان۔ پھر فرمایا لا یؤمنون بہ وقد خلت سنت الاولین، اور اس پر ایمان نہیں لاتے، اس قرآن پر ایمان نہیں لاتے، اور یہ اگلوں کی روش ہو چکی ہے۔ گزشتہ قومیں جو گزری ہیں وہ بھی انبیاء پر ایمان نہیں لاتے تھے، اور پھر طریقہ یہ تھا کہ وہ ایمان نہیں لائے تو ان پر عذاب بھیج کر انہیں دنیا سے رخصت کر دیا۔
یہ بھی ایمان نہیں لاتے تو پچھلی امتوں کا طریقہ دیکھ لیں، انہوں نے انبیاء کو نہیں مانا، ایمان نہیں لائے، ان کے ساتھ جو سلوک ہوا یہ اس کو دیکھ کر اس سے سبق حاصل کریں کفار مکہ جی۔ وہ ایمان کفار لاتے کیوں نہیں تھے؟ وجہ کیا تھی؟ اس کی کئی وجوہات علماء کرام نے ذکر فرمائی ہیں کہ کفار جو ہے وہ انبیاء پر ایمان کیوں نہیں لاتے تھے۔ ایک وجہ تو علماء کرام نے یہ لکھی کہ وجہ یہ تھی وہ کفار اپنے آباء و اجداد کے دین پر جمے ہوئے تھے، وہ دین ان کے دلوں میں گھر کر گیا تھا، اب وہ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اپنے ماں باپ اور باپ دادا کا جو دین تھا اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، اس کے خلاف کچھ سننے کو تیار نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی پر ایمان لایا جائے تو اس کا مطلب ہے نبی کی اطاعت کرنی ہے، اور غلامی ان کو پسند نہیں تھی، ان میں تکبر تھا، غرور تھا، ہم کسی کے ماتحت رہ کر چلیں، ہم کسی کے غلام بنیں، ہم کیوں بنیں؟ اس لیے وہ ایمان ہی نہیں لاتے تھے۔ تیسری بات یہ تھی کہ آزاد طبیعت کے مالک تھے، خواہشات پسند کرتے تھے۔ اب جب نبی کو مانیں گے تو نبی کے دین کو مانیں گے، نبی کے دین کو مانیں گے تو خواہشات پوری نہیں ہوں گی، اپنی مرضی تو نہیں کر سکتے، پھر تو شریعت کے مطابق چلنا ہوگا۔ اب شریعت کے مطابق چلنا ان کو گوارا نہیں تھا، ان کو پسند یہ تھا کہ ہم اپنی مرضی سے چلیں، اس لیے وہ ایمان قبول کرتے ہی نہیں تھے۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام بھیجے چند ایک کے سوا، سب کے سب انبیاء ایسے تھے کہ ان کے پاس ظاہری مال و دولت کچھ نہیں تھا، ظاہری ساز و سامان کچھ نہیں تھا، اور ان کے ماتحت کوئی نوکر چاکر غلام بھی نہیں تھے، کوئی ٹھاٹ بات دنیاوی تھی نہیں۔ اور جو کفار تھے ان کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا تھا، ان کے پاس نوکر چاکر تھے، دنیاوی ٹھاٹ باٹ تھی، اب وہ اپنے آپ کو بظاہر بڑا سمجھتے تھے، تو وہ یہ گوارا نہیں کرتے تھے، انہیں آر آتی تھی، شرم آتی تھی کہ ایسا شخص نعوذ باللہ نبی جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ ان کے پاس نہ کوئی ظاہری ٹھاٹ باٹ ہے، نہ نوکر چاکر ہیں، اور ہم تو اتنے بڑے چودھری ہیں معاشرے کے، ہم ان کی اطاعت کریں جن کے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ اس سے انہیں آر آتی تھی، ہے نہیں؟ یہ ساری باتیں تکبر کی وجہ سے ہوتی تھی، خواہشات نفس کی وجہ سے ہوتی تھی۔ بندہ اگر اپنے اندر سے تکبر کو ختم کر دے، خواہشات نفس کو ختم کر دینا، اللہ کے فضل و کرم سے شریعت کی اطاعت بھی نصیب ہو جاتی ہے، اچھے اعمال بھی نصیب ہو جاتے ہیں، بندہ سیدھے راستے پہ چلنا بھی شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی کما حق اطاعت و پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔